السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاسم حسین اور آج ہم ایک نئے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ دراصل وہ نیا تو نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، لیکن اب اس کو ہم تھوڑے سے ایک الگ پرسپیکٹیو، ایک الگ انداز سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ دنیا میں اس وقت بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا، بالخصوص آئی ٹی کے اندر اے آئی اور ڈفرینٹ اے آئی کے بعد بہت سارے نئے انوینشنز ہوئے اور پوری انڈسٹری بدل گئی۔ جہاں پہ کئی لوگ ایکسائٹڈ ہیں کہ ان کا فیوچر بنے گا، وہاں پہ بہت سارے لوگ ڈپریس بھی ہیں، کام نہیں مل رہا۔ کئی ایسے فریلانسرز ہیں جو پہلے بہت اچھا پیسہ بنا رہے تھے، اب نہیں بنا پا رہے۔ کئی ایسے سیلیبریٹیز ہیں، بہت زیادہ پہلے پیسے بناتے تھے، اب ان کو اتنے پیسے مارکیٹ میں نہیں مل رہے۔ اور یہیں سے ہمارے آج کے ٹاپک کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ ہے انٹرنیٹ انفلوئنسرز کا۔ ہم نے اب ہر آدمی کو جو بھی سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ آتا ہے، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کے ڈھیر سارے فالوورز ہوتے ہیں، بحیث نظر اس کے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے غلط کام، تھوڑا سا ریشنل ہو کے دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جس کو بہت زیادہ لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی ایکٹیویٹیز پسند کرتے ہیں، اور وہ شخص جس کو آج کے دور میں انفلوئنسر کہا جاتا ہے، وہ پیسے کیسے کماتے ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے۔ ویسے تو اگر دیکھیں، بڑی بڑی کمپنیز کی جو سی اوز ہیں، چاہے وہ ٹیک کمپنیز ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس بڑھا رہے ہیں۔ جو پہلے سیلیبریٹیز تھے، نیوز اینکرز تھے، وہ بھی سارے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو فری لانسرز تھے، جن کو کام نہیں مل رہا، وہ بھی کہیں نہ کہیں لنکڈ ان پہ، یا پھر لنکڈ ان کے علاوہ ڈفرینٹ جو بھی اویلیبل پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پہ جا کے کام تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے بہترین میڈیم ہے، میں اب اس میں بہت ساری انیتھیکل چیزیں ہیں جیسے ٹک ٹاک ہے اور بہت زیادہ فحاش کانٹینٹ ہے، وہاں اس طرف نہیں جا رہا، تھوڑا سا ہم ایتھکس کی باؤنڈری میں رہ کے بات کرتے ہیں۔ تو مور اینڈ لیس زیادہ تر لوگ انفلوئنسر مارکیٹنگ، ایفیلیٹ مارکیٹنگ یا انفلوئنسر بن کے کچھ بیچنا، یا اپنی ویلیو بنا کے ایونٹس میں جانا، وہاں پہ پیسے چارج کرنا، ڈفرینٹ قسم کے ماڈلز سے پیسہ یا ویلتھ بناتے ہیں۔ اور یہ میرے یا آپ کے جھٹلانے سے فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ ہو چکا ہے۔ لوگ انفلوئنسر پروفائل سے، انفلوئنسر کے اکاؤنٹ سے، یا انفلوئنسر مارکیٹنگ سے بہت اچھا پیسہ بنا رہے ہیں، اور اس سے ان کی ویلتھ بھی بنتی ہے، ان کی مارکیٹ کے اندر ویلیو بھی بنتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو فیملی ولاگنگ اور یہ ساری اسٹوپڈ چیزیں تھیں، جیسے ٹریڈنگ وغیرہ، اور بہت حد تک جو کورس سیلرز تھے، انہوں نے بھی آ کے انفلوئنس تو کیا مارکیٹ کو، بٹ اٹ واز آل نیگیٹو۔ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے تھی، وہ ویلیو نہیں دے رہے تھے۔ تو آج ہم تھوڑا سا اس کے اوپر کھل کے بات کرتے ہیں، اور جتنا میں نے آن لائن دیکھا ہے، سمجھا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو کچھ ماڈلز بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگین چاہتے نہ چاہتے ہماری جو یوتھ ہے، ان میں میجورٹی میں جو لوگ ہیں، وہ آج کوڈنگ نہیں سیکھ رہے، وہ گرافک ڈیزائننگ نہیں سیکھ رہے، وہ کوئی اسکل نہیں سیکھ رہے، چاہے وہ ہمارے بچے ہیں، چاہے ہماری بچیاں ہیں۔ موسٹ آف دا پیپل وہ کنورٹ ہو رہے ہیں ایز اے انفلوئنسر۔ ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو کنٹینٹ وہ بنا رہے ہیں وہ ایتھیکل ہے، ان ایتھیکل ہے، وہ مورالٹی کے پورے تقاضوں پہ اترتا ہے یا نہیں۔ ان کو صرف اور صرف اس سے بہت زیادہ ویلیو چاہیے، اور وہ ویلیو ان کو کامنٹس کی صورت میں چاہیے، ویوز کی صورت میں چاہیے، شیئرز کی صورت میں چاہیے، اور پھر اس کے آگے ڈیفینیٹلی پیسے کی صورت میں چاہیے۔ تو دنیا بھر میں اس وقت اگر دیکھیں تو ایک پلیٹ فارم کے ریسرچ ہمیں بھی بتاتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں 10 کروڑ انفلوئنسرز ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلی نیا کانٹینٹ بنا رہے ہیں۔ اب جو ایز اے ویور ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کسی کا بھی کانٹینٹ، چاہے وہ چینلز ہیں، شارٹس ہیں، ریلز ہیں، یو نیم اٹ، جو بھی کانٹینٹ، کیا ہم کتنے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں ایک دن کے اندر؟ کیا آپ ایک دن میں 10 لوگوں کا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں، 20 کا دیکھ سکتے ہیں، 100 کا دیکھ سکتے ہیں، 1000 کا دیکھ سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں دیکھ سکتے، کہ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور پوری دنیا میں ہے، اس پاکستان میں تھوڑی نہ ہے۔
تو اتنا بڑا اور یہ ایک اندازے کے مطابق یہ بڑھے گا، مطلب دنیا میں زیادہ تر مزید جو لوگ جو آج جن کی گریجویشن کمپلیٹ ہونی ہے، جن کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی ہے، جو بھی مارکیٹ میں آئیں گے یا ان کے علاوہ بھی جو نوجوان بچے ہیں جن کو آج یا اس سال میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو پہلی بار موبائل ملے گا، ان کے ہاتھ میں آئے گا۔ بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم بچے ایسے ہوں گے جن پہ ریسٹرکشنز ہوں گی۔ نارملی تو موبائل میں ہر بچہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ اگین کنورٹ ہوں گے، انفلوئنسر بنیں گے۔ تو اگر آپ ایک انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ ایتھیکل جو صحیح طریقے ہیں ایز اے انفلوئنسر کے، اس سے آپ پیسے کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس کوئی بھی انفلوئنسر بنتا ہے جو سب سے زیادہ پیسے بناتے ہیں، اس کی ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ ایک ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے برانڈ ڈیلز، جس میں آپ برانڈس کے ساتھ اسپانسرڈ کنٹینٹ بھی کہا جاتا ہے، برانڈ کولیبریشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک انفلوئنسر دوسرے انفلوئنسر کے ساتھ یا ایک انفلوئنسر کسی بھی برانڈ کا جو پروڈکٹ ہے وہ اپنے ویڈیو میں کیپچر کر کے ایک پورا بہترین سا ویڈیو بناتا ہے اور وہ مارکیٹ میں لے کے آتا ہے۔ اب وہ پروڈکٹ یا وہ سروس جس کے بارے میں وہ اپنی ایک ایڈ بنا کے اپنے ہی چینل پہ پروموٹ کر رہا ہے، اگین وہ ایتھیکل ہے، نان ایتھیکل ہے، یہ بڑا سبجیکٹیو ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی ویلیوز کو، اپنی مریادہ کو اور اپنی کلچر کو بائی پاس کرتے ہوئے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ برانڈ کتنی بڑی ڈیل ہمیں دے رہی ہے۔ تو آپ کو جب آپ انفلوئنسر بن جاتے ہیں، جب آپ کے بہت زیادہ لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو برانڈز، کمپنیز، کولیبریشنز یہ سب آفرز ہوتے ہیں، تو اس سے آپ اچھا خاصا پیسہ بنا لیتے ہیں۔ اور اس کی کوئی منتھلی فکس انکم نہیں ہوتی، ڈیپینڈنگ کہ آپ کے فالوورز کتنے زیادہ ہیں، کس کیٹیگری میں آپ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بہت زیادہ فیمس ہے ای کامرس کے بزنس میں اور آپ کی فالوئنگ بہت زیادہ اور آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں، اور کنٹینٹ کریٹ کرتے کرتے اب آپ بہت زیادہ لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، تو اب آپ انفلوئنسر بن چکے ہیں۔ سو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں اپنے ویڈیوز سے۔ تو جو بھی ڈیل آپ کی ہوتی ہے کسی برانڈ کے ساتھ، جو بھی کولیبریشن ہوتی ہے، یہ بڑی اگین سبجیکٹیو ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے دن وہ ایڈس چلانے والے ہیں۔ جیسے کہ میرا ایک فارم ہاؤس ہے، ایک انفلوئنسر نے مجھ سے بات کی اور اس نے ویڈیو بنا کے دی اور بہت زیادہ بکنگز آئیں۔ تو پھر اس کے بعد میں نے خود بہت سارے انفلوئنسر سے رابطہ کیا اور میں نے 7-8 انفلوئنسرز جو لاہور کے تھے ان کو بہت کم اماؤنٹ پے کر کے پلس اپنے فارم ہاؤس کی ایکسیسیبلٹی ان کو دی تاکہ وہ انجوائے کر سکیں، اور انہوں نے ویڈیو بنا کے ڈالے، پیسے بھی کمائے، انجوائے بھی کیا انہوں نے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے جس سے وہ پیسے بنا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے افیلیٹ مارکیٹنگ کا۔ افیلیٹ مارکیٹنگ ویسے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ویڈیو کے اینڈ کے اندر، ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر آپ کوئی نہ کوئی لنک لگا دیتے ہیں، یا پھر آپ وہاں پہ ویڈیو کے دوران بتا دیتے ہیں یہ میرا کوپن کوڈ ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ٹریفک آپ کے تھرو آئی ہے۔ تو جو بھی ویب سائٹ ہے جہاں پہ چیک آؤٹ ہونا ہے، جہاں پہ بھی پرچیز ہونا ہے، جتنی ٹریفک آپ کی طرف سے جائے گی، اس کی بیس کے اوپر ایک طے شدہ آپ کا کمیشن ہوگا، اس کی بیس کے اوپر آپ کو وہ پیسے ملیں گے۔ پھر وہ ہفتے بھر کے ہوں، ڈیلی کے ہوں یا منتھلی ہوں، ڈیپینڈنگ کتنی ٹریفک آپ نے دی اس سروس کو، اس پروڈکٹ کو، اور کتنی وہاں پہ آرڈرز یا سیلز جنریٹ ہوئی یوزنگ آپ کا لنک یا آپ کا کوپن کوڈ، اور وہ ایک ڈیش بورڈ میں آپ کو دکھتا رہتا ہے۔ ایک ہمارے پاس ایک یہ ماڈل ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس آج کل یہ بڑا ان ہے، کئی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں۔ آپ الگ الگ مہم کے اندر جائیں گے، تصویریں بنائیں گے، اور میں تھوڑا سا دونوں پہلو کو لے کے چل رہا ہوں۔ ہر فیلڈ کے اندر اچھے برے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ایز اے سوشل میڈیا انفلوئنسر کمیونٹی میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں، جو لوگوں کو ویلیو دیتے ہیں، جو لوگوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ نارملی زیادہ تر لوگ صرف بٹورنا چاہتے ہیں، پھر وہ چاہے اپنے کانٹینٹ کے ذریعے ویلیو لینی ہو یا پھر پیسوں کے ذریعے لینی ہو۔ سو زیادہ نیگیٹو نہیں کرتے ہم، اس کو تھوڑا سا ویلیویبل کانٹینٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو ایفیلیٹ پھر اس کے بعد ہمارے پاس سوشل ایکٹیوسٹ بہت زیادہ لوگ بنتے ہیں، اور پھر اینڈ آف دا ڈے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈونیشنس اکٹھی کرتے ہیں۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں جو کسی ہاسپٹل میں، کسی ادارے میں جا کے وہ اماؤنٹ ڈونیٹ کر دیتے ہیں، یا پھر ایز اے والنٹیئر
वो किसी न किसी इदारे के साथ मुंसलिक होके उनके लिए कंटेंट बनाते हैं, डोनेशंस इकट्ठी करते हैं, और इसी के साथ-साथ अफ़सोस के साथ कई ऐसे बच्चे-बच्चियाँ ऐसा कंटेंट बनाते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं, प्राइवेट इनबॉक्स में आते हैं, फलाने की शादी हो गई, बेटी का दहेज नहीं मिल रहा, डोनेट कर दें, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, गुर्दा ख़राब हो गया, डोनेट कर दें। इस तरह की स्टोरीज़ बनाते हैं, और वो कुछ लोगों को, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वाक़ई रियल में कुछ लोगों की मदद कर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मदद करने के साथ-साथ वो अपनी जेब भी गरम कर रहे होते हैं। तो एक ये तरीका भी है, आप डोनेशंस भी ले सकते हैं अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप एथिकल एक्टिविस्ट हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी कॉज़ के साथ आप चल रहे हैं। लेट्स से आई ऑपरेशन है, कहीं कोई हॉस्पिटल फ्री में दे रहा है, आप उसकी प्रमोशन में गरीबों के साथ कुछ ताउन करके हॉस्पिटल को कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, समहाउ कुछ भी इस तरह कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में जाते हैं जहाँ पे आपको नज़र आता है कि लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, एंड यू आर अ गुड इन्फ्लुएंसर, तो आप डोनेशंस कलेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म्स भी हैं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा वरना उन प्लेटफॉर्म्स की प्रमोशन हो जाएगी। अगर आप डोनेशन प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहाँ पे जाके आप लिस्ट भी कर सकते हैं। अच्छे कॉजेज़ को, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक और बिज़नेस मॉडल है एज़ अ इन्फ्लुएंसर, जिससे आप बहुत सारा पैसे कमा सकते हैं। ऑल्दो वो पाकिस्तान में और इस खित्ते में, इस रीजन में अभी इतना एक्टिव नहीं है, और वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड। मतलब कि एक आर्टिस्ट है, वो गिटारिस्ट है और वो एल्बम रिलीज़ करता है, हर वीक में कुछ ना कुछ अपना आर्ट वर्क पब्लिक करता है, और उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो बेसिकली उसके सब्सक्राइबर्स हैं। वो मंथली उसको पे करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ग्रुप्स के अंदर, फ़ेसबुक वगैरह में, या काफ़ी ऐसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, एक कम्युनिटी क्रिएट हो जाती है। तो इसी तरह से आप, आपकी जो पर्सनल या प्राइवेट एज़ अ सेलिब्रिटी या एज़ अ इन्फ्लुएंसर प्रोफ़ाइल पे अच्छी खासी फ़ॉलोइंग है, तो आप उसी प्रोफ़ाइल को भी सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने अभी तक नहीं किया इसको, बट ये है कि आप इसको कर सकते हैं। मज़ीद इस पे थोड़ा-सा रिसर्च करें और आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये बहुत कम लोगों को, क्योंकि कुछ कंट्री वाइज़ भी फ़ीचर्स सोशल मीडिया पे अलाउ नहीं होते, तो मेबी पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोगों के पास ये फ़ीचर होगा, जिससे वो अपने जो उनकी ऑडियंस है, उनसे सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सकें। ओके, सो इसके बाद फिर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कि आप अपना कोई प्रोडक्ट, अपनी कोई ना कोई अफिलिएट किसी के साथ पार्टनरशिप करके अपनी कोई सर्विस या अपना कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं। बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ गुड एंड हेल्दी एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर, जैसे कि आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है इत्र का, परफ्यूम का, इस तरह के वाइट लेबल प्रोडक्ट्स का। आपको बहुत सारी कंपनीज बनाई बनाई चीज़ें दे देती हैं, आपने सिर्फ उनके ऊपर अपना नाम लगाना होता है, या आप शेप, अगर थोड़े से पैसे हैं आप इन्वेस्ट करके आप अपनी एक परफ्यूम बना सकते हैं। या फिर आप जैसे कि लाहौर जैसी सिटी के अंदर शालम एक मार्केट है, वहाँ पे बहुत बड़ी एक डिपार्टमेंट समझ लें, एक एरिया समझ लें, जहाँ पे परफ्यूम्स का काम होता है। तो आप उनको जाके अपनी परफ्यूम ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपको कस्टमाइज़ आपकी परफ्यूम बना देंगे। चाहे किसी खुशबू को क्लोन भी करना हो तो आपको वो भी करके दे देंगे। तो इसी तरह से आप अगर फीमेल हैं, कोई ब्यूटी का प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकती हैं। अगर आप मेल हैं, तो आप अपना किसी भी तरह का, मेल या फीमेल जेंडर के लिए, दोनों के लिए, दोनों कर सकते हैं, कोई भी। फिर आप अगर होम बेस्ड कुकिंग करते हैं, वो भी आपका एक प्रोडक्ट है। अगर आप किसी के साथ एफिलिएट कर सकते हैं, लेट्स से ऑलरेडी कोई आपका दोस्त है या कोई रिश्तेदार है या फैमिली बिजनेस है जिसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, आप उसी प्रोडक्ट को ऑन करके, पार्टनरशिप करके, कोलैब करके उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं अपने नाम के साथ। उसी का एक और वेरिएंट बना सकते हैं, और ये बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं। बड़े-बड़े लोग भी, उनको अच्छी खासी बड़ी कंपनीज़ इन्वेस्ट करती हैं उनके नाम पे, अपने ही प्रोडक्ट को व्हाइट लेबल करके। सो इस तरह से ये कुछ बिज़नेस मॉडल्स थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किए जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग ना चाहते हुए भी ऐसी अनएथिकल चीज़ें कर रहे हैं, जिससे उनको ये लगता है कि इसके अलावा पैसा बनता ही नहीं है। और याद रहे, ये जो 5-6 बिज़नेस मॉडल्स मैंने आपको बताया है, इसके अलावा भी बहुत सारे बिज़नेस मॉडल्स हैं। इनफैक्ट जब आप यूट्यूबर होते हैं, आप अपना यूट्यूब का कंटेंट बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल का जो एडसेंस प्रोग्राम है, व्यूज़ के ऊपर आप पैसे बनाएँ।
آپ اس سے کئی زیادہ پیسہ بنا سکتے ہیں اپنے ویڈیوز کے اندر ہی ایڈز ڈال کے باقی کمپنیز کی، بشرطے آپ کے پاس ٹریفک، ویورشپ، سبسکرپشن مطلب فالوورز کافی زیادہ ہونے چاہیے۔ سو کوئی بھی بچہ یا بچی اگر انفلوئنسر بن رہا ہے یا بننے کی خواہش ہے، فیمس ہونے کی بہت زیادہ خواہش ہے، سیلیبریٹی بننے کی خواہش ہے، تو وہ کہتے ہیں وتھ گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی۔ آپ جتنا زیادہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ اتنا ہی زیادہ رسپانسبل ہیں اس معاشرے کے، اس کلچر کے، اس جس بھی مذہب سے آپ بلونگ کرتے ہیں یا پھر انسانیت کے کم از کم یا اخلاقیات کے۔ تو محنت کریں، انفلوئنس کریں لوگوں کو اچھے کنٹینٹ کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، علم کے ساتھ کریں، اور ایسی بات کریں کہ آگے اگلے 10 سال بعد بھی آپ کا کوئی ویڈیو دیکھے، 10 سال بعد بھی کوئی آپ کا کنٹینٹ دیکھے، آپ کا پڑ پوتا جو ہے یا پوتی جب آپ کا کنٹینٹ دیکھے تو وہ کہ میرے پر دادا جو تھے وہ بہت ہی ایک اچھے انسان تھے، کیونکہ ہمارے پاس تو آج ہسٹری نہیں، آج تو ہمارے پاس وہ اپنے ہی مطلب مجھے نہیں پتا میرے پر دادا کیا کرتے تھے، وہ دکھتے کیسے تھے، بٹ آج یہ پاسبلٹی ہے۔ تو یہ جو کنٹینٹ ہم بنا رہے ہیں یہ بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ بنانا چاہیے، نہ کہ صرف آج یہ کنٹینٹ بنائیں اور آج ہی بیچا اور آج ہی پیسے کمائیں، اور یہ کل کو آج سے کچھ سالوں کے بعد آپ کے حالات سٹیبل ہو جائیں گی، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن یہ کنٹینٹ آپ کے گلے پر جائے گا اگر وہ ان ایتھیکل کنٹینٹ ہے۔ تو آپ کے اپنے بچے آپ کے اوپر ہنسیں گے۔ آج آپ شاید اتنے میچور نہیں ہوں گے، آج آپ کو صرف لگتا ہے کہ آپ نے کنٹینٹ بنانا ہے، فیمس ہونا ہے، وہ کوئک منی جو بہت زیادہ ہے لوگوں کے اندر، لوگ صبر نہیں کرنا چاہتے، برداشت نہیں کرنا چاہتے، اور کئی لوگوں کو نہیں پتہ آج جو پاکستان کے اندر آئی ٹی میں جو تھوڑے بہت لوگ، بہت کم لوگ ہیں جو سکسیزفل ہیں، جو پریکٹیکلی محنت کر کے اوپر تک آئے ہیں، ان کو 10 سال 14 سال لگے ہیں، انہوں نے ویٹ کیا ہے، بہت محنت کی ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں بہت ساری ایفرٹ۔ تو یہ کوئک منی والے جو طریقے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 10 سال انتظار کریں، آج وہ چیزیں نہیں ہیں، کرنی بھی نہیں چاہیے، آج آپ کی ضرورتیں بھی زیادہ ہیں، آج خرچے بھی زیادہ ہیں جو پہلے اس ٹائم پر نہیں تھے، بٹ دیر از آلویز اے وے، آپ ایتھیکلی پیشنس کے ساتھ کچھ اسکل سیکھ کے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا ایک آئینہ ہے، اور یہاں پہ اکثر لوگ آ کے ننگے ہو جاتے ہیں۔ میرے الفاظ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ سو ود آل دیٹ گڈ اور پازیٹیو انفارمیشن، میں تھوڑی سی 2-3 اور باتیں کرنا چاہوں گا اور پھر ہم آج کے لیے اللہ حافظ کریں گے۔ تو میرے پاس ایک میں نے ویڈیو دیکھا تھا ایک خاتون کا، اور انہوں نے کچھ باتیں بڑی اچھی کی جو میں نے اس ویڈیو میں بھی استعمال کی ہیں۔ ام، انہوں نے اس ویڈیو میں ایک بات یہ بتائی کہ اگر آپ کے پاس 1000 سے 10,000 فالوورس ہیں، مطلب 1000 سے 10,000 لوگ اگر آپ کو فالو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک نینو انفلوئنسر ہیں۔ نینو مطلب ایک سب سے چھوٹا سا۔ اگر آپ دیکھ لیں اپنی پروفائل، اگر آپ اپنے آپ کو کیٹیگرائز کرنا چاہتے ہیں ایگزیکٹلی آج آپ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، تو 1000 سے 10,000 لوگ اگر آپ کو فالو کرتے ہیں تو آپ ایک نینو انفلوئنسر ہیں، جو کہ مہینے کا 25-30 ہزار کما سکتا ہے، یہ میرا اندازہ ہے۔ اور اگر آپ 10,000 سے 50,000 کے درمیان آپ کے فالوورز ہیں تو پھر آپ ایک میکرو انفلوئنسر ہیں، جو کہ اگین میرے خیال سے 50,000 تک کما سکتے ہیں یوزنگ یور اون سوشل میڈیا پلیٹفارمس۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں 50,000 سے 2.5 لاکھ کے فالوورز۔ اگر کسی کے 50,000 سے لے کے 2.5 لاکھ کے فالوورز تک ہیں تو ان کو کہتے ہیں مڈ ٹیئر انفلوئنسر، اور یہ 1 لاکھ تک کما سکتے ہیں اندازاً ایتھیکل وے میں۔ ان ایتھیکل میں کوئی باؤنڈری، کوئی لیمٹ نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں 2.5 لاکھ سے 1 کروڑ تک، اور 1 کروڑ تک اگر ہمارے پاس فالوورز ہیں ہمارے، تو اس کو کہتے ہیں میکرو انفلوئنسر۔ تو یہ ایک بہت بڑا لقب ہے جو کہ بہت کم لوگ اچیو کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 10 کروڑ اگر آپ کے فالوورز ہیں، یا مطلب ایک بہت اب یا اس سے بھی زیادہ ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے ملینئر، یا پھر ان شارٹ ٹرم وہ لیڈی کہتی ہیں، کہا جاتا ہے سیلیبریٹی۔ اور سیلیبریٹیز آپ کو پتہ ہے وہ کسی کو کال کرتے ہیں تو پیسے کما لیتے ہیں، کسی کی شادی میں جاتے ہیں، ایونٹ میں جاتے ہیں تو گیسٹ اپیرنس دیتے ہیں، وہاں پہ بھی پیسے کماتے ہیں، ایونٹس میں جاتے ہیں، اسٹیج شوز ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی پیسے کماتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں آپ جو یہ ساری کام بہت سی زیادہ رسپانسبلٹی کے ساتھ کریں، اور ایسا کام کریں کہ آنے والی نسل بھی آپ کا کام دیکھ کے
اس سے سیکھے، ایک ایسا کنٹینٹ بنائیں جو آج سے 10 سال بعد بھی کوئی دیکھے تو صرف نہ کہ وہ خوش ہو یا اپریشیٹ کرے کہ اس شخص نے اچھا کنٹینٹ بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس چیز کی خوشی بھی ہو کہ میں نے آج کچھ بہت اچھا سیکھا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آج یہ جو انفلوئنسر مارکیٹنگ اور انفلوئنسر مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں بنتا جا رہا ہے، اس سے پیسے کیسے بنا سکتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، میں نے کچھ آپ کو ٹپس بتائے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ پیسہ بنا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ مزید اگر اس سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرا نام ہے قاسم حسین اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ نے کچھ بھی سیکھا ہے اس ویڈیو سے تو آپ نے اس کو شیئر لازم کرنا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ کہیں نہ کہیں جو آج بچے بچیاں سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اس میں ذمہ داری بڑوں کی ہوتی ہے، کیونکہ بڑوں نے ان کو صحیح طریقے سے سکھایا نہیں ہوتا کون سا ٹول کون سی چیز کس طریقے سے استعمال کرنی ہے۔ اور بڑے صرف ان کی فیملی کے نہیں، انفیکٹ جو ہماری کنٹری، ہمارا لا، ہمارا جو آئین ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس چیز کی ذمہ دار ہیں۔ تو ہماری کنٹری پاکستان میں تو آئین لا آپ کو پتہ ہے کس صورت حال میں ہے۔ سو کنٹروورشل نہیں کرتے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے اندر جذبہ اور اس چیز کا جنون ہے کہ آپ نے انفلوئنسر بننا ہے اور آپ کو کسی بھی حال پہ سیلیبریٹی بننا ہے، بس گزارش ہے اپنے مورلز، اپنے ایتھکس، اپنی اخلاقیات سے نہ گریں، اچھا کنٹینٹ بنائیں۔ آج بھی لوگ اچھا کنٹینٹ دیکھتے ہیں، اچھے کنٹینٹ سے بھی پیسہ بنتا ہے، بالکل ضروری نہیں ہے کہ غلط چیزیں بنائی جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا نام ہے قاسم حسین۔ اللہ حافظ۔